اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گی، صحت، عافیت، ایمان اور عمل صالح کی توفیق کے ساتھ، آمین آمین آمین۔ چلیں جی، آج ہم اپنی سورۃ نساء کی 6 آیت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ایک اور دعا یاد کیجیے، اللہم زدنا ایمانا و توفیقا و فہما، اللہم زدنا ایمانا و توفیقا و فہما، آمین۔ چلیے اپنی آیہ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اور آزما لو، الیتامی یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، بلغو وہ پہنچ جائیں، با لام غین سے ہے۔ بلغو جیسے آپ نے سنا نا، ابلاغ عامہ کا ورڈ سنا ہوا ہے، تبلیغ کا ورڈ سنا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات صحیح جگہ تک پہنچ جائے۔ تو بلغو وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر، آنستم تم پاؤ، منہم ان میں، رشدن عقل، سمجھ، اہلیت، فدفعو تو لوٹا دو، دال فا عین سے ہے، الیہم طرف ان کے، اموالہم ان کے اموال، مال کی جمع اموال ہے، ولا اور نہ، تأکلوہا کھاؤ تم ان کو، یعنی یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے وہ اموال کو جا رہی ہے، اس لیے ہم ان کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے۔ تو عربی میں جو بھی چیز غیر عاقل ہو اس کے لیے مؤنث کی ضمیر لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا بروکن پلورل کے لیے بھی مؤنث کی ضمیر لگتی ہے۔ تو حمزہ کاف لام سے ہے، ولا تأکلوہا، نہ تم کھاؤ ان کو، یعنی کنزیوم نہ کرو، استعمال نہ کرو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آکلا کا ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے، کھانے کے لیے کیوں یوز ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارا زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ کھانے کے لیے لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب استعمال میں بھی آتا ہے کہ نہ تم استعمال کر لینا ان کو، اسراف کر کے۔ اسراف سین را فا سے ہے، اور اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کہیں پر خرچ کر دینا، یعنی وہ کہتے ہیں نا، مال مفت دل بے رحم، کہ ایسے نہ سمجھنا کہ دوسروں کا مال ہے تو ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو، کوئی بات نہیں۔ تو نہ تم کھانا ان کو، یعنی ان اموال کو ضرورت سے زیادہ، وبدارن، بدارا کہتے ہیں بعد دال را سے، جلدی جلدی، ٹھیک ہے نا، وقت سے پہلے۔ تو بدارن جلدی یا وقت سے پہلے، ان یکبرو کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، کہ بچے بڑے ہو گئے تو پھر ہم سے حساب کتاب مانگیں گے، تو جلدی جلدی مال کو ختم کر دیں۔ ومن کانا اور جو کوئی ہو، غنیًا غنی، غنی کا مطلب ہے وہ ویل آف ہو، خود دولت والا ہو، اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، تو وہ کیا کرے، فلیستعفف، عین فا فا سے ہے، اس کو چاہیے کہ مال میں سے نہ لے، یعنی عفت اختیار کرے،
سیلف رسپیکٹ اس میں ہونی چاہیے کہ آئی ڈونٹ نیڈ، مجھے نہیں چاہیے تو میں اس سے نہیں لوں گا. ومن کانا، اور جو کوئی ہو، فقیرن، فقیر یعنی وہ خود محتاج ہو. فقرا کہتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کے مورے جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں فقر، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، یعنی مال کی کمی کی وجہ سے. اور اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے نا کہ کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال کی اتنی کمی ہے کہ اس میں طاقت نہیں رہی. تو جو کوئی ہو فقیر، فلیأکل، تو وہ کھائے، حمزہ کاف لام سے ہے، بالمعروف، بھلے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق، معروف طریقے کے ساتھ. یعنی اگر اس نے پے لینی بھی ہے کہ وہ ٹیک کیئر کر رہا ہے یتیم کی، تو وہ پھر بھلے طریقے کے ساتھ لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم لوٹا دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مالوں کو، فَأَشْہِدُوا تو گواہ بنا لو، شین ہا دال سے، گواہ بنا لو، علیہم اوپر ان کے، وَکَفَا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، حسیبہ حساب لینے والا. چلیے اب اس کی رواں ترجمہ دیکھیں گے، کیونکہ جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اتنی بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ اس کو رواں ترجمے میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت معلوم کر لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پہلے اس ارادے سے ان کا مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے. اور جو سرپرست کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق خدمت دستور کے مطابق کھا سکتا ہے. پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس کر دو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب یہ بہت ہی فطرت کے مطابق آیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کتنا کلیئر اور کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم جو بچے ہیں، آپ نے پریشر میں آ کے بچوں کو وہ پیسے نہیں دے دینے جو ان کے آگے جا کے فیوچر میں کام آئیں گے. پچھلی آیت کیا تھی کہ سفہا کو ان کے پیسے نہ دو، جو ناسمجھ ہیں ان کو پیسے نہ دو، ورنہ وہ پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اس کو ضائع کر دیں گے. اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو، انتظار کرو کہ وہ اس ایج کو پہنچ جائیں جب پیسہ ان کے لیے انتہائی ضرورت ہو اور ان کو پیسے کے استعمال کی سمجھ بھی آ گئی ہو. اس وقت آزمائش کر کے، کیسے آزمائش کرتا ہے بندہ، تھوڑے سے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پورا مہینہ گزارا کرو، یا اتنے پیسے لو، اس سے بزنس کر کے چھوٹا سا دکھا دو. یعنی دیر آر سو مینی ویز، بہت سارے طریقے ہیں جس سے کسی بچے کو آزمایا جا سکتا ہے کہ وہ پیسوں کا استعمال کس طرح کرتا ہے. یہاں پر ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی ڈسپلن قائم رکھا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب یتیم ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہ اس کو ڈانٹا یا اس کو کسی چیز سے روکا تو اللہ میری پکڑ نہ کرے. نہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. آپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں اور آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ یتیموں کو بھی ڈیل کریں گے کہ جہاں پر اسٹرکٹنس چاہیے مناسب، وہاں پر اسٹرکٹنس ہونی چاہیے. جہاں پر ان کو ڈسپلن کرنا ہے، ان کو ترتیب سکھانی ہے، ان کو اخلاق سکھانے ہیں، ان کو دنیا میں رہنے کے جینے کے طور طریقے سکھانے ہیں، تو اس میں جیسا انسان اپنی اولاد کے لیے سٹینس لیتا ہے اسی طرح ان کے لیے لے. ہاں، یعنی ڈانٹ ڈپٹ میں بہت حد سے نہ بڑھ جائے، کیونکہ وہ بہت ویک ہوتے ہیں اور وہ جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کبھی کبھی کہ جیسے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ بھی بندہ کر دیتا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا ہی بچہ ہے نا. لیکن جب ڈسپلن کی بات آئے گی، جیسے اسکول بھیج رہے ہیں آپ بچوں کو، تو بچہ روز کہے میں نے نہیں جانا، میں نہیں جانا. آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو زبردستی بھیجا اسکول میں تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس دکھی ہو جائے. آپ اس کو بھیجیں گے کہ نہیں بیٹے تیار ہوئیں، اسکول تو جانا ہی ہے. سپارہ پڑھنے کا وقت آئے گا تو وہ اگر ٹال مٹول کرے گا تو آپ کہیں گے اس کو. اگر کپڑے گندے کرے گا تو آپ کہیں گے کہ بیٹے ایسے کپڑے رکھنے ہیں، ایسے طریقہ کرنا ہے، کپڑوں کا حفاظت کرنی ہے. ساری چیزیں آپ سکھائیں گے، لیکن ان کی بھلائی،
آپ کی نیت بھلائی کی ہونی چاہیے اور آپ کا طریقہ درست ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مال کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یتیم کے مال کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان یتیموں کو بھی اس وقت دو جب ان کو مال کے استعمال کا طریقہ سکھا دو اور تھوڑے تھوڑا کر کے چیک کرتے رہو. جب آپ دیکھو کہ ان میں اتنی سمجھ آ گئی ہے، ان کو پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے، تو پھر ان کا مال ان کو لوٹا دو. اور یہ نہ ہو کہ ابھی وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کے مال کو جلدی جلدی استعمال کر رہے ہیں. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہاں لے گئے تھے، سیر کروا دی تھی، اور یہ اوپر سے خانہ پوری کر کے پیسے استعمال کر لیتے اور کہتے ہیں اسی بچے پر تو لگایا تھا. اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کے مال کو فٹافٹ اپنی چیزوں میں ملا کر اور استعمال کر لینا اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. لیٹس سے وہ بچہ اگر 500 روپے کی چیز میں گزارا کر سکتا ہے تو اس پہ 1000 لگا دینا. نہیں ضرورت وہی چیز لگائیں، اس کے مال کی حفاظت کریں تاکہ وہ بڑا ہو کر اس مال کو اچھے طریقے سے اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکے. اور نہ یہ کہ بے ایمانی کے ساتھ اس مال کو جلدی سے ہڑپ کر لیا جائے کہ جب بڑے ہوں گے تو پوچھیں گے. ابھی تو ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے اور ان کو سمجھ بھی نہیں کہ ان کا کتنا پیسہ ہے، تو ہم سارا کھا لیتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بنا لیتے ہیں، اور جب وہ پوچھیں گے تو کہیں گے تمہارے اوپر ہی لگا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا. اب دیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھ سکتا ہے، نیتوں کو دیکھ سکتا ہے. جب یہ عقیدہ خراب ہوتا ہے نا تو انسان ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کسی کو یقین ہو تو توبہ توبہ استغفر اللہ، بندہ ہر وقت ڈرے نا کہ میں کس طرح کا معاملہ کر رہا ہوں. تو اپنے دل کو، اس کی نیتوں کو چیک کریں. بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے اپنی سنسیریٹی کو چیک کریں اور پھر ان کے ساتھ بھلا معاملہ کریں. ایکسٹرا نائس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ود ڈسپلن. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی ویل آف ہے، اس کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، کھاتا پیتا گھرانہ ہے، پیسہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے، اگر وہ یتیموں کے پیسوں پہ نظر نہ رکھے، یتیموں کو خود ہی پال لے. جہاں 10 بچے کھا رہے ہیں اور مہمان کھا رہے ہیں، وہاں پر ایک بچہ یہ بھی کھا لے گا. اور کوئی اس کو اس جاب کے پیسے نہیں چاہیے، وہ نہ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ میں یہ سرو کر رہا ہوں اس بچے کو اور مجھے یہاں ضرورت ہے. اس کے سارے کام چل رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ عفت اختیار کرے. وہ اس کے اندر یہ سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ آئی ڈونٹ نیڈ، آئی وونٹ ٹیک. سو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کی جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں. اور جو کوئی فقیر ہو، جس کو پتہ ہے کہ میں تو اپنے بچے مشکل سے پال رہا ہوں، اب یہ یتیم بچہ میرے سر پر آ گیا اور اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے خرچے میں اسی کے پیسوں سے کروں. اور تھوڑا سا اگر اس جاب کا یعنی حق خدمت کے طور پر کچھ میں لینا چاہتا ہوں تو جائز ہے یہ. تو اگر جو ولی ہوتا ہے، بچے کا جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، وہ تنگ دست ہو تو مال کے تجارت پر لگانے یا اس کا خرچے کی ٹیک کیئر کرنے کا معاوضہ کچھ لے سکتا ہے، لیکن چوری چھپے نہ لے، اعلانیہ طور پر لے، تاکہ اور اس کو لکھے اور بتائے بچے کو بعد میں کہ اس طرح سے اس کام کو کیا گیا ہے. پھر یہ کہ جب ان بچوں کو، یتیم بچوں کو، ان کے مال واپس کیے جا رہے ہوں، سارا جو ان کا ورثہ تھا، جو ترکہ تھا، جو ماں باپ نے چھوڑا تھا، تو اس کے اوپر گواہ بنا لیں کہ یہ نہ ہو کہ کل بچے اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان جھگڑے پیدا ہونے سے پہلے سالو کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ انسان مال کے اوپر بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ بھولنے والا ہے اور فتنہ کریٹ کرنے والا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ جب مال کا معاملہ ہو اس طرح کا اسپیشلی، تو کیا کرو؟ گواہ بنا لو، 2 بندے بٹھا لو جن کو بتاؤ کہ یہ اتنے پیسے ان کے ماں باپ چھوڑ کر گئے تھے، اتنے پیسے اس جگہ پر لگے، اتنے یہ لگے، اور یہ واپس ہو رہے ہیں پیسے. حالانکہ یہ پتہ ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے حساب رکھنا ہے. بندے تو کتنی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، کتنا زیادہ دھوکہ کر جاتے ہیں، اصل میں تو حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک اصول رکھا ہوا ہے تاکہ جھگڑے کم ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہوں گے جو گواہوں کو بھی بٹھائیں گے، لیکن انہوں نے گواہوں کو بٹھانے سے پہلے پیسوں میں کتنی گڑبڑ کر لی ہوگی.
تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو سچے دل کے ساتھ اس نے بچے کی خدمت کی ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ہے، اور وہ اس مال کو اب واپس کر رہا ہے، تو اس کو کتنا سکون ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ نے جو حساب رکھا ہے میری نیکیوں کا وہ مجھے بہت پیارا ہے اور مجھے دل میں سکون ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اصل حساب کرنے والی ہے، تو ہمیں ایک ایک پیسے، ایک ایک روپے کا ڈر ہوگا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ خراب ہو تو انسان بڑے بڑے بلنڈرز کر جاتا ہے۔ یتیموں اور عورتوں، یہ دو جو ہے نا گروپس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی زیادتیاں یتیموں کے ساتھ اور کیسی کیسی زیادتیاں عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، نہ ورثے میں ان کا حق ملتا ہے، نہ اگر وہ یتیم رہ جائیں تو ان کے حق مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کا حساب لے گا اور پوچھے گا کہ انہوں نے کیا اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو سیدھا رکھے، ہمارے اموال کے معاملات کو بھی سیدھا رکھے۔ آمین آمین آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ دعا کیجیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بہت پیاری دعا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا معنی بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں، آپ سے تقوی مانگتے ہیں، عفت مانگتے ہیں اور غنا مانگتے ہیں کہ ہم بے فکر بے پرواہ ہو جائیں، دولت سے ہمارے دل اتنا امیر ہو جائے کہ ہمیں دنیا سے بے پرواہی ہو، ہم کام تو کریں ادھر لیکن دنیا کو دل میں نہ بٹھائیں۔ ٹھیک؟ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔